ابھی تو جتنے منہ ہیں اتنی زبانیں ہیں، اور جتنی زبانیں ہیں اتنے بول ہیں۔ کوئی لکڑی کو، کوئی تانبے کو، کوئی پیتل کو، کوئی لوہے کو، کوئی سونے کو، کوئی چاندی کو، کوئی روپے کو، کوئی ڈالر کو، کوئی اسٹرلنگ کو، کوئی پاکستانی سکے کو، کوئی ہر ایک اس کو بول رہا ہے۔ اسی لیے کہ مسجد کی آواز جب سے شروع ہوئی ہے آج تک بدلی ہے، نہ قیامت تک کبھی بدلے گی۔ ایک ہی آواز ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اذان کہے گا، اللہ اکبر کہے گا۔ بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب اذان کہیں، اللہ اکبر کہیں گے۔ کہ مسجد کی آواز ایک، کہ ہر ایک کو یہ بتلائے کہ بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، کہ بہت خوش قسمت ہیں، بڑے نصیبے وار ہیں جن کے ہاتھوں ایمان، جن کے ہاتھوں رسالت پر ایمان، جن کے ہاتھوں نبی کی ادائیں، جن کے ہاتھوں نبی کی سنتیں، جن کے ہاتھوں نبی کی محنت، جن کے ہاتھوں نبی کے مجاہدے، جن کے ہاتھوں نبی والے آنسو، جن کے ہاتھوں جن کی جان و مال کی قربانیوں پر نبی والی نماز 100% امت میں زندہ ہو رہی۔ اسی لیے یوں کہا کرتے تھے کہ گشت چاہے اپنی گلی کا کر رہے ہوں، گشت چاہے اپنی گلی کا، اپنی مسجد کا، اپنی گلی میں کر رہے ہوں، گھر کی تعلیم، ماں بہن بیٹی بیوی 4 اور 5ویں میاں، یہ 5 افراد گھر کے کونے میں بیٹھ کر تعلیم کر رہے ہوں، لیکن ان گشت کرنے والوں کی اور اس گھر کے کونے میں تعلیم کرنے والیوں کی اندر کا جذبہ، اندر کی نیت یہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، یہ تعلیم کے حلقے، یہ نبی والی محنت، یہ نبی کی محنت پر ان کی نقل اتارنا، کہ یہ عالم کے 4 کونے کی ہر مسجد میں، ہر مسجد سے متعلق ہر گھر میں، اور ہر گھر سے متعلق ہر فرد میں زندہ ہو جائے۔ کرو نیت، انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہیں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں پہلے اللہ کو پہچانو۔ ہم تم جو انشاءاللہ، ہاں کیوں مولوی صاحب اتنا سارا ہر گھر میں تجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو اللہ مانا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے کرے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہماری تمہاری رہبری کر رہی ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا کہ اسلمت لرب العالمین، اب آزمائش آئی کہ دیکھیں ابراہیم ہمارے ہیں یا بیوی کے، ابراہیم ہمارے ہیں یا بچے کے، ابراہیم ہمارے ہیں یا ان باغات کے، ابراہیم ہمارے ہیں یا اپنی زبان کے، ہر لائن سے آزمایا۔ لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جن سے خدا عالم کا کام لیا کرتے ہیں، جن کے سروں پر خدا نبی کی نیابت کا تاج رکھتے ہیں، جن کے سروں کو خدا نبی کے درد سے، نبی والے غم سے، نبی والی فکروں سے آراستہ اور مزین کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو ہر تقاضے پر ثابت کر دیں میں کسی کا نہیں ہوں، آپ کا بندہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ جب سارا سب کچھ ہو چکا، کہاں مانگو ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ مانگا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آپ نے ایک حکم دیا، آپ کی چاہت سامنے آئی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے دیکھو سنو، بندہ بننے کا آسان نسخہ، ہم بندے بن کر جئیں، آسان نسخہ، آسان الفاظ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں
جو ہماری نقل و حرکت گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، سڑک پر ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، ہر موقع پر صرف اتنا سوچ لینا اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرا رب جو چاہتا ہے اس کے پورا کرنے کا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا جو حق ادا کیا ہے، کہ ایسے بندے، کہ ایسا بندہ کوئی آسمان زمین کے درمیان پیدا ہوا ہی، کہ اپنا ہمیں بندہ بننا ہے، کہ بندہ بننے کے لیے کہ بندہ وہ بنے گا جو اپنے رب کی مانے گا، اپنے رب کی ماننے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کہ اس موقع پر حضور نے کیا کیا، آپ نے اپنے صحابہ سے کیا کروایا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ربی انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آپ کے گھر کے پاس ڈال دیا، جنگل ہے، بیابان ہے، ان کے ذمہ ایک کام لگا کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ شان نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی جی آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کریں، کہ ہم جہاں کہیں ہوں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، کہ ہمیں رہبری مل رہی ہے نبیوں کے واقعات سے، کہ گھر والوں کو نماز پہ قائم کرو۔ کوئی مسئلہ ہے کہ گھر والے اس کے عادی ہو جائیں، جیسے کہ بھائی کون ہے دروازے پر، کہ جی دودھ والا، کہ وہ جو الماری کی طرف جا رہی ہے نوٹ لا کر کے دے رہی کہ لو دودھ کے پیسے، کون ہے کہ فلانا کہ لو پیسے، کہ جس طرح بے اختیار پیسوں کی طرف چلتے ہیں، بے اختیار گھر کے ہر مسئلے میں گھر کی ہر خاتون نماز کی طرف جا رہی ہو، کہ ابراہیمی نسخہ ہے، ابراہیمی نسخہ ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں جا رہا ہوں تقاضے پر، جس تقاضے پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں، جس تقاضے پر آپ نے مجھ سے بیوی بچے یہاں ڈلوائے ہیں، اور میرے گھر والے کہ یہ نمازیں پڑھیں گے، کہ اب گھر والوں میں نماز کے حلقے ہوں، تعلیم کے حلقے ہوں، یہ دین سکھا رہے ہوں، مسنون دعائیں سیکھ رہے ہوں، اور ایک اطمینان، میں نے یہ دعا پڑھ لی اللہ میرا کام بنائیں گے، کہ سب سے بڑی طاقت وہ یقین کی ہے۔ ہم تو آپ کے بندے ہیں، یہ ہمارے بچے، یہ بھی آپ کے بندے بندیاں ہیں، یہ بھوک آپ ہی کی تو رکھی ہوئی ہے، پیاس آپ ہی کی تو رکھی ہوئی ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ گھبرا نہ جائیں، یہ ڈر نہ جائیں، جنگل ہے، بیابان ہے، آپ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ اس ویرانے کو آباد کر دیجئے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا میری اور آپ کی اور پوری امت کے ہر فرد کی رہبری کر رہے ہیں۔ جس اللہ سے کہہ رہے ہو، جس اللہ سے کہہ رہے ہو، وہ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، بڑی قدرت والا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر کے دکھائے۔ کہ وہ تو مرے کو زندہ کرنا جانتا ہے، زندے کو موت کی گھاٹ، کہ وہ باغ کو آگ بنانا جانتا ہے اور آگ کو باغ بنانا بھی جانتا ہے، اور دونوں اس نے کیے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، وہ سارا نمرودی نظام، وہ ساری اس کی پلاننگ، سارے اس کے منصوبے، ساری اس کی اسکیمیں، ساری اس کی سوچ سب دھری رہ گئی۔ ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، اور یاد رکھنا آئندہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔